Islamic Knowledge Urdu 2.0 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے جدا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں موچ آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالا خانے میں 29 دن قیام کیا تھا، پھر وہاں سے اترے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 1 مہینے کا اعلان کیا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1911۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، دونوں مہینے ناقص نہیں رہتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1912۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ایک بے پڑھی لکھی قوم ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب کرنا، مہینہ یوں ہے اور یوں ہے۔ آپ کی مراد ایک مرتبہ 29 دنوں سے تھی اور ایک مرتبہ 30 سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 انگلیوں سے 3 بار بتلایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1913۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے پہلے شعبان کی آخری تاریخوں میں 1 یا 2 دن کے روزے نہ رکھے، البتہ اگر کسی کو ان میں روزے رکھنے کی عادت ہو تو وہ اس دن بھی روزہ رکھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1914۔ برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ شروع اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم جب روزے سے ہوتے اور افطار کا وقت آتا تو کوئی روزے دار اگر افطار سے پہلے بھی سو جاتا تو پھر اس رات میں بھی اور آنے والے دن میں بھی انہیں کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی تاکہ پھر شام ہو جاتی۔ پھر ایسا ہوا کہ قیس بن سرما انصاری رضی اللہ عنہ بھی روزے سے تھے۔ جب افطار کا وقت ہوا تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا، اس وقت تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں جاتی ہوں کہیں سے لاؤں گی۔ دن بھر انہوں نے کام کیا تھا، اس لیے آنکھ لگ گئی۔ جب بیوی واپس ہوئیں اور انہیں سوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، افسوس تم محروم ہی رہے۔ لیکن دوسرے دن وہ دوپہر کو بے ہوش ہو گئے۔ جب اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم بہت خوش ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی، کھاؤ پیو یہاں تک کہ ممتاز ہو جائے تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری صبح صادق، سیاہ دھاری صبح کاذب سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1915۔ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، تاکہ کھل جائے تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے، تو میں نے ایک سیاہ دھاگا لیا اور ایک سفید، اور دونوں کو تکیے کے نیچے رکھ لیا اور رات میں دیکھتا رہا، مجھ پر ان کے رنگ نہ کھلے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے تو رات کی تاریکی صبح کاذب اور دن کی سفیدی صبح صادق مراد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1916۔